بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔
سورت انفال چل رہی ہے، آج 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں نے جب کافروں کے ساتھ جنگ کی، صحابہ اکرام نے جب مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کی تو مشرکین کو شکست ہوئی، صحابہ کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح کے ساتھ ساتھ بہت سارا مال غنیمت، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، تلواریں، زرہیں، دیگر ساز و سامان جو مسلمانوں نے کافروں سے چھینا، ان کے قبضے میں آیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ اس میں سے کس کو کتنا ملنا چاہیے، زیادہ مہاجرین کو ملے یا زیادہ انصار کو ملے۔ وہ نوجوان جو اگلی لائنوں میں لڑ رہے تھے ان کو زیادہ ملنا چاہیے یا وہ بزرگ جو پیچھے سے انہیں مشورے دے رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایک اختلاف کی صورت بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات نازل فرمائے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہے کہ آپ اسے کیسے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے تقسیم کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی یہی مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر اس کا دوبارہ تذکرہ ہے، اور پھر آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر ہے۔ لڑائی سے قبل، جنگ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ بدر کا سارا نقشہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس طرح میرے ماننے والوں کی لڑائی ہوئی ہے بدر کے میدان میں، مکہ کے مشرکوں سے، میرے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی تھوڑی سی تعداد نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھائی کہ چند آدمی ہیں، حالانکہ وہ چند آدمی تو نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات صحابہ کو بتائی کہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ ہم نے آپ کو خواب میں جو دشمن دکھائے تھوڑے اس لیے دکھائے کہ اگر ہم زیادہ دکھاتے تو آپ کے ساتھی پریشان ہو جاتے، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے، اختلاف ہو جاتا اور معاملہ بزدلی کی طرف چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بزدلی سے اور میدان چھوڑنے سے بچانے کے لیے دشمن تمہارے نبی کو خواب میں تھوڑے دکھائے، اور کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ وہ آگے آئیں اور مقابلہ ہو اور حق ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے، اور شرک والوں کو ہمیشہ کے لیے ذلت آمیز شکست ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ ارادہ کے تحت ایک کام تھا، سو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہدایات دی ہے، قانون بیان فرمائے ہیں کہ بدر ہو یا کوئی اور مقام ہو، جب بھی جہاں بھی مسلمانوں تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ آ جائے تو ایک تو یہ زہری ہتھیار ہیں، تلوار ہے، کمان ہے، ایک تو یہ زہری ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، کلاشنکوف ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ضروری ہے، ان کو بھی تیار رکھو، لیکن تمہارے اصل ہتھیار یہ جو ہے وہ ہیں
اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اپنے رب پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا اور اللہ کے سامنے فریاد اور التجا اور دعا کرنا۔ ان ذہنی ہتھیاروں کو بھی استعمال کرو، اسباب کی دنیا ہے لیکن وہ تمہارا اصلی ہتھیار جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، دعا ہے، اللہ رب العزت کی پکار ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اور پھر مکے والے جب مکے سے نکل کے آ رہے تھے ابو جہل کی قیادت میں، ابو سفیان کے قافلے کو تحفظ دینے کے لیے اور صحابہ اکرام سے لڑنے کے لیے، رسول پاک سے لڑنے کے لیے، تو پھر وہ بڑے غرور تکبر کے ساتھ نکلے۔ وہ منظر آج کے سبق میں اللہ نے بیان کیا ہے، آپ سنیں گے۔ اور پھر اس غرور اور تکبر کا جس طرح سر نیچے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو مدد دی، نصرت فرمائی، عزت اور کامیابی دی۔ یہ ہے آج کے سبق کا خلاصہ۔ سنیں ذرا توجہ سے، فرمایا وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، اس بات کا اچھی طرح تمہیں علم ہونا چاہیے، جان لو یہ بات، انما غنمتم من شیء، تمہیں غنیمت میں جو چیز بھی ملے، انما غنمتم من شیء، بطور مال غنیمت، دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں جو چیز بھی تمہیں ملے، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، تیر ہو، تلوار ہو، کھجور ہو، کوئی اور چیز ہو، درہم ہو، دنا، جو چیز بھی تمہیں غنیمت کے طور پر ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پس اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ خمس، 5واں حصہ، اس کا جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ 5 حصے بنائے جائیں گے اس مال کے، 4 لڑنے والوں میں بانٹ دیے جائیں گے مجاہدین میں، اور خمسہ جو اس کا 5واں حصہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ للہ وللرسول، وہ اللہ کا ہوگا اور اللہ کے رسول کا ہوگا۔ اللہ کا ہوگا، اللہ کا کس طرح ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہیں لے کے جا سکتے، پھر یہ کیوں فرمایا کہ وہ اللہ کا ہوگا اور اللہ کے رسول کا ہوگا؟ یاد رکھنا، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت پہ، ذکر اللہ للتبرک لا للسہم، ذکر اللہ للتبرک لا للسہم، اللہ کا جو یہاں ذکر آیا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ، اللہ کا جو یہاں ذکر آیا ہے یہ برکت کے لیے آیا ہے، حصے کے لیے نہیں۔ اللہ کا جو یہاں ذکر آیا ہے بطور برکت، بطور تبرک آیا ہے، حصہ الگ نہیں کرنا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ رسول کا حصہ ہے، حصہ رسول کا ہی الگ ہوگا، حصہ رسول اللہ کا 5واں حصہ رسول اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا جو یہاں ذکر ہے یہ کیوں آیا ہے؟ بطور برکت، بطور تبرک، بطور برکت، بطور تبرک۔ تو 5 حصے مال غنیمت کے ہوں گے، کتنے حصے؟ 5 حصے۔ 50 اونٹ اگر کافروں سے چھینے ہیں، 50 گھوڑے، تو 40 مجاہدین لے لیں گے، اور 10 گھوڑے نبی علیہ السلام کے لیے، 10 اونٹ نبی علیہ السلام کے لیے یہ الگ کر دیے جائیں گے، یہ حضور کا حصہ ہوگا مال غنیمت میں سے۔
حضور کا حصہ ہوگا اور وَلِذِي الْقُرْبَى نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتہ دار ہیں، رسول اللہ کے جو ذی قرابت ہیں، رشتے کے لحاظ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان میں سے جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے جتنا اپنے رشتہ داروں میں سے جس کو جتنا دینا چاہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے۔ والیتامیٰ اور یتیموں کو دیا جائے گا مال غنیمت میں سے، والمساکین اور مسکینوں کو دیا جائے گا، وابن السبیل اور مسافروں کو دیا جائے گا، ان کا بھی حق ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، ان بے معنی از ہے، ان کا یہاں کیا معنی ہے؟ از، ان بے معنی از، ان کنتم از کنتم، جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے اس فیصلے کو اور اللہ کے اس قانون کو تسلیم کر لو کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگا اور آپ کے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے لیے ہوگا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حصہ مال غنیمت میں سے نکالا جاتا تھا، 5واں حصہ، یہ اس وقت تک تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حصہ تھا، 5واں حصہ حضور کا ہوگا، یہ کس وقت تک تھا؟ جب تک آپ دنیا میں بحیات تھے، زندہ تھے۔ جب آپ فوت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ پہ موت آ گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو حصہ تھا وہ ساقط ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اگر مسلمانوں کی کہیں کافروں سے لڑائی ہو اور مسلمان کافروں سے بہت ساری چیزیں چھین لیں اور وہ سارا مال غنیمت مسلمانوں کا امیر کہے کہ ادھر رکھو، تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں سے 5واں حصہ نبی علیہ السلام کا نکالا جائے گا؟ نہیں، 5واں حصہ نبی علیہ السلام کا اب نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اس وقت تک تھا مادام حیًّا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، جب تک آپ دنیا میں زندہ تھے۔ یہ مسئلہ ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کے مفسرین، ترجمہ پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے بڑے ذوق سے اور بڑے زور سے بیان کرتے ہیں، بڑے ذوق سے اور بڑے زور سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قرآن ہے جس پر ان کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس میں حضرت جاجروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حوالہ دیا ہے، سہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان لہ ما دام حیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ اس وقت تک تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ دنیا میں موجود تھے۔ یہ جو عبارت ہے اور یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا حصہ اس وقت تک تھا ما دام حیا، جب تک آپ زندہ تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھنا، یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر احکام القرآن میں۔ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر احکام القرآن میں۔ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جساس کا حوالہ دیا ہے اپنے حاشیے پہ کہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو بکر جساس نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حصہ اس وقت تک تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے۔ زبردست حوالہ ہے ہمارے موقف کی تائید میں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے
کہ یہ جو ابو بکر جساس ہیں، حنفی ہیں، حنفیوں کے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور ان کے حوالوں سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے، اور ہم نے سوالات بے چین بابت یزید و حسین میں اس پر تبصرہ بھی کیا ہے کہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور مسئلوں پر بہت کچھ لکھا ہے، وہاں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے متعلق بھی کچھ لکھا ہے۔ جہاں ہمیں امام ابو بکر جساس کے باقی ارشادات، اقوالات اور آراء اچھے لگتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر جساس نے یہ لکھا ہے، ابو بکر جساس نے یہ لکھا ہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ابو بکر جساس نے یزید کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے، اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ سوالات بے چین کے صفحہ 56 پر میں نے الفاظ لکھے ہیں۔ برادران گرامی، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنی ذات پر عائد فریضہ سر انجام دے رہے تھے، جو امیر لشکر تھا اور جیسا بھی تھا جنازہ کی امامت تو اسی نے کرنی تھی۔ فاسق کے مسلح امامت پر کھڑے ہو جانے سے ابو ایوب انصاری کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جبکہ جنازہ پڑھانے والے کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جنازہ پڑھانے والے کی یہ ابو بکر جساس کا حوالہ ہے، اور ابو بکر جساس نے اسی تفسیر احکام القرآن میں یزید کو لعین لکھا ہے۔ یزید کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یزید لعین، یزید لعین کس نے لکھا ہے؟ ابو بکر جساس نے۔ جساس کا وہ حوالہ بھی اچھا ہے تو یہ حوالہ بھی اچھا ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ آگے چلے جی۔ ان کنتم آمنتم باللہ، ان بمعنی از کنتم آمنتم باللہ، جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو مال غنیمت کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ مان لو۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وما انزلنا علی عبدنا، اس چیز پر بھی تم ایمان لے آئے ہو جو چیز ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، جو چیز ہم نے نازل کی اپنے بندے پر۔ یوم الفرقان، فیصلے والے دن۔ کس دن؟ فیصلے والے دن۔ فیصلے والا دن کون سا دن تھا؟ بدر والا دن، جنگ بدر کے دن فیصلہ ہو گیا تھا۔ یوم الفرقان، فیصلے والے دن، بدر والے دن، فیصلے والے دن اللہ نے حضور پر کیا نازل کیا تھا؟ تفسیر مدارک میں ہے والمراد ما انزل اللہ علیہ من الآیات والملائکہ والفتح۔ الآیات والملائکہ والفتح، اللہ نے بدر والے دن حضور پر آیات بھی نازل فرمائی تھی، اللہ نے بدر والے دن حضور پر فرشتے بھی نازل فرمائے تھے، اللہ نے بدر والے دن نبی پاک پہ فتح بھی نازل فرمائی تھی۔ وما انزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا اپنے بندے پر یوم الفرقان، فتح و فیصلے والے دن، بدر والے دن۔ یوم، وہ دن تھا التقى الجمعان، جب آپس میں ٹکرائی تھی دو جماعتیں۔ التقى الجمعان، جب آپس میں بھڑ گئی تھی، جب آپس میں ٹکرا گئی تھی، آمنے سامنے آ گئی تھی الجمعان، دو جماعتیں، جماعت المشرکین و جماعت الموحدین، جماعت المشرکین و جماعت الموحدین۔ مکے سے جو جماعت بدر کی طرف آ رہی تھی وہ تھی جماعت المشرکین، اور مدینے سے جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف جا رہی تھی یہ جماعت تھی جماعت الموحدین۔ یوم التقى الجمعان، اس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرا گئی تھی، توحید والوں کی جماعت اور شرک والوں کی جماعت۔ واللہ علی کل شیء قدیر،
اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر جب قادر ہے تو کیا مسلمانوں اور موحدین کی مدد پر اللہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے۔ صحابہ اکرام بدر میں پہلے پہنچے تھے یا ابو جہل پہلے پہنچا تھا؟ بولے ابو جہل۔ مکے والے پہلے پہنچائے تھے بدر میں، صحابہ تھوڑی دیر ان سے بعد میں حضور پہنچے تھے۔ اچھا، وہ جب پہلے آ گئے تو اب وہ زمین ایسی تھی کہ کچھ علاقہ تھا ریتلا اور کچھ علاقہ تھا مٹی والا۔ انہوں نے مٹی والا جو حصہ تھا اس طرف قبضہ کر لیا، ادھر پانی بھی تھا اور زمین بھی پختہ تھی۔ چونکہ لڑائی ہونی تھی گھوڑوں پہ اور گھوڑے ریت میں دھنس جاتے ہیں، انہیں مشکل پیش آتی ہے۔ پکی زمین ہو تو گھوڑا تیز دوڑتا ہے، تو بڑی انہوں نے اپنی طرف سے دانائی کی اور جو پکی مٹی والی زمین تھی اس طرف انہوں نے قبضہ کر لیا۔ صحابہ بعد میں پہنچے، ادھر پانی بھی نہیں تھا اور زمین بھی ریتلی تھی، بڑا مسئلہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ منظر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تھے تم ادھر والے کنارے پر، ادھر والے کنارے پر جو مدینے کی طرف حصہ ہے بدر کا، اس طرف تم تھے۔ وہم، اور وہ جو تھے مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والے، بالعدوۃ القصویٰ، وہ پرلے کنارے پر تھے جو مدینے سے پرلی طرف بنتا ہے، پکی زمین والا کنارہ۔ والرکب، اور قافلہ ابو سفیان کا جس میں تم نے حملہ کرنا تھا، اسفل منکم، وہ تم سے نیچے کی طرف چلا گیا۔ پرلی طرف دریا تھا، ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کے اس طرف کافی مدینے سے پرے ہٹ گیا، دور ہٹ گیا۔ اس سے پہلے جو بدر کا میدان تھا، یہ جو مدینے والی سائڈ تھی ادھر صحابہ اکرام آ گئے، اور پرلی جو سائڈ تھی پکی زمین والی ادھر آ گئے ابو جہل اور مشرکین مکہ۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ لڑائی سے پہلے شدید بارش ہو گئی، لڑائی شروع ہونے سے پہلے سخت بارش شروع ہو گئی۔ بارش جب ہوئی تو جس پکی زمین پہ مشرکین مکہ قبضہ کیے ہوئے تھے وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، کیچڑ ہی کیچڑ۔ اور جس زمین پہ صحابہ اکرام تھے ریتلی زمین تھی، وہ ریت جم گئی اور سبحان اللہ کیا بہار بن گئی، اور پانی بھی وافر برتنوں میں ڈال لیا گیا، بارش کا پانی بھی جمع ہو گیا، چھوٹے چھوٹے جو ٹوئے تھے چشمے ادھر پانی کھڑا ہو گیا گھوڑوں کو پلانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، زمین بھی ٹھیک ہو گئی۔ اور ان کی زمین جو تھی اس میں کل گند اور مٹی اور کیچڑ ہو گیا۔ پھر دونوں جماعتیں ٹکرائیں، زیری اسباب بھی اللہ نے دے دیے، فرشتے بھی آ گئے، اور مکے والوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ اور یہ ساری جو جنگ ہوئی یہ اچانک ہوئی، اچانک ہوئی، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ، وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے لڑنے کا، دن مقرر کرتے فلاں دن ہماری لڑائی ہوگی، اگر تم آپس میں لڑائی کا معاہدہ کرتے، وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، البتہ تم اختلاف کرتے وقت معین میں۔ اگر تم وعدہ کر کے اور ایک دوسرے کو اطلاع دے کے لڑتے کہ اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو لڑائی ہوگی، تو نہیں ہونی تھی لڑائی، تمہارے درمیان اختلاف ہو جانا تھا، تمہاری تیاری کوئی نہیں تھی، اسباب کوئی نہیں تھے، اور مسائل کھڑے ہو جاتے۔
اللہ نے وعدے تک نوبت ہی نہیں پہنچنے دی، اللہ نے تمہیں بھڑا دیا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ نے اچانک تمہیں اور مکے والوں کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ چاہتے یہ تھے اس کام کا فیصلہ ہو جائے جو کام ہو کے رہنے والا تھا۔ اللہ چاہتے یہ تھے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اس کام کا فیصلہ ہو جائے کَانَ مَفْعُولًا، جس کام نے بہر صورت ہونا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل دیکھنے کے بعد، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے دلیل دیکھنے کے بعد۔ حجت تمام ہو جائے، جس نے ہلاک ہونا ہے مرنا ہے وہ مرے بے شک، لیکن دلیل تو دیکھ کے مرے نا، قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کر سکے، تاکہ قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہمارے سامنے دلائل نہیں آئے تھے، قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہمارے سامنے دلائل نہیں آئے تھے۔ اگر دلیل پتہ چل جاتی تو ہم مان لیتے۔ یہ آیت میں نے اپنی کتاب سوالات بے چین میں بھی نقل کی ہے۔ کس حوالے پہ نقل کی ہے؟ کس جگہ نقل کی ہے؟ شاباش بتائیں۔ یہ صفحہ نمبر 80 ہے۔ آفتاب صاحب پڑھے ذرا۔ حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا میں نے حوالہ دے کے آگے کیا لکھا ہے برادران گرامی؟ نہیں وہ پردے صفحے تھے 80 تھے برادران گرامی۔ پڑھتے جائیں۔ اپنا ثانی نہیں رکھتے، ان کی کتابیں ان کی سہمت دوبارہ نہیں کی۔ اب آپ کے سامنے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دو عبارتیں ہیں جن میں وہ فرماتی ہیں کہ دعا و صلاح کی مصداق بھی یزید ہے، اور منافق و فاسق کی حملے پہ بھی یزید اور دیگر منافقین اصحاب کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحقیق کے بعد فیصلہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جی۔ لِيَهْلِكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ ترجمہ تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیامت حجت کے بعد، اور جیے جس کو جینا ہے قیامت حجت کے بعد۔ بس رکھ لیں، کتاب ادھر ہی رکھ لیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، دلیل دیکھ لے، اس کے بعد گمراہی پہ رہنا چاہتا ہے تو رہے، گمراہی پہ مرنا چاہتا ہے تو مرے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ، قیام حجت کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ، کتاب رکھ لیں نیچے رکھ لیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سنتا ہے تم سب کی پکار۔ رکوع سے جب مومن نمازی اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سنتا ہے تم سب کی پکار، علیم،
جانتا ہے تمہارے حالات۔ اذ یریکہم اللہ، جب دکھائے تھے وہ مکے والے تجھ کو اللہ نے، جب دکھائے تھے تجھے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے والے اللہ نے، فی منام کا نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں، قلیلا تھوڑے۔ خواب میں حضور نے دیکھا جنگ بدر ہو رہی ہے، صحابہ مشرکین سے لڑ رہے ہیں، اور مشرکین کتنے ہیں؟ تھوڑے سے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا کہ وہ زیادہ ہے، لَفَشِلْتُمْ، البتہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ پھسل جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس جنگ کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگتے، کچھ کہتے لڑنا چاہیے، کچھ کہتے یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے تم کو پھسلنے سے بھی محفوظ رکھا اور آپس میں جھگڑنے سے بھی محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہوتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے اندر جب تمہارا آمنا سامنا ہوا تو وہ دکھائے تم کو تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں تھوڑا کر کے اللہ نے دکھایا ان کی آنکھوں میں۔ مکے والے بھی یہی سمجھتے تھے کہ 12 13 14 بندے ہیں، جاتے ہی ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ صحابہ بھی یہی سمجھ رہے تھے 50 60 آدمی ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، حالانکہ وہ 1000 تھے، صحابہ 313 تھے۔ اللہ نے دونوں کو تھوڑا کیوں دکھایا ایک دوسرے کو؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، پہلے بھی یہ آیت گزر چکی ہے 2 آیتیں پیچھے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اسی جملے کو دہرایا گیا ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا، کان مفعولا، جس کام نے ہو کے رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں سارے معاملے۔ قوانین جنگ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی میدان جنگ میں تمہاری ملاقات ہو دشمن جماعت سے، اذا لقیتم، جب بھی میدان جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو، فئۃً، دشمن جماعت سے، فاثبتوا، تو جنگ کا پہلا قانون یہ ہے کہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ جنگ کا کامیابی کا پہلا بھید اور کامیابی کا پہلا راز اور طریقہ کیا ہے؟ فثبتو، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، تمہارے قدموں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اور دوسری کامیابی کا دوسرا طریقہ یہ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ امام ابن جوزی نے تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا پہ لکھا ہے انہ الدعاء، یہاں ذکر سے مراد دعا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ کے سامنے دعا بہت زیادہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے دعا بہت زیادہ کرنی ہے۔ جنگ بدر سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں عریش میں تشریف لے گئے تھے،
اور وہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے حضور کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد بعد اليوم ابدا. اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، تو قیامت تک کوئی بھی خالص تیری عبادت کرنے والا نہیں آئے گا. اللہ میرے دشمنوں کو ذلیل کر اور میرے صحابہ کو کامیابی عطا فرما. تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہاں وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اس سے مراد ہے دعا زیادہ کرو. تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے وذکر اللہ داعین لہ علی عدوکم، اپنے دشمن کے خلاف دعا کرو، یا اللہ ہمارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، یا اللہ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اگر ثابت قدم بھی رہو گے، نمبر 1 فثبتو، ثابت قدم رہو گے. نمبر 2 وذکر اللہ کثیرا، دعا زیادہ کرو گے. لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، امید بے معنی یقین ہے، یقینی بات ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یقینی بات ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یقینی بات ہے تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں تمہارا مطلوب اور مقصود حاصل ہو جائے گا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عرصہ پہلے کی بات ہے، میں مسجد امیر حمزہ کے سین میں بیٹھا تھا. عصر مغرب کا درمیانی وقت تھا. ایک ہمارے جاننے والے صاحب آئے، انہوں نے یہاں نماز عصر پڑھی، سلام پھیرا اور چل دیے. بڑا اچھا سلام دعا تھا، تعلق تھا، دوستانہ تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ملے کیوں نہیں. میرے پاس ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کو میں نے کہا کہ وہ جو آدمی جوتے پہن کے جا رہا ہے گیٹ کی طرف، اس کو ذرا بلاؤ. بچہ گیا دوڑتا ہوا، گیٹ پہ جا کے ان کو پکڑا، استاد جی بلا رہے ہیں. وہ صاحب بڑے بوجھل قدموں سے میرے پاس آئے. الیک سلیک ہوئی تو میں نے کہا خیر تو ہے، آپ بغیر ملے جا رہے ہیں، اتنے عرصے کے بعد آمنا سامنا ہوا ہے، بغیر ملے آپ جا رہے ہیں. تو وہ میرے دوست کہنے لگے جی مولانا صاحب سچی بات بتاؤں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ بس آپ کا اور ہمارا یارانہ ختم ہو گیا ہے، میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. میں نے کہا یار اہل حدیث ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی دوستوں سے دوستی ختم کر دیتا ہے؟ کہنے لگا جی تو آپ کی اور ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اطیع اللہ ورسولہ، ہمارا نظریہ ہے اطیع اللہ ورسولہ، اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی، ان دو کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی. اور آپ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اوروں کی اطاعت بھی کرتے ہیں، تو پھر اب کیسے ہم آپ کے ساتھ ہماری دوستی چل سکتی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اگر قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا حکم ہو تو پھر کہنے لگا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے یہی ہے کہ اطیع اللہ و رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و رسولہ، اطیع اللہ. قرآن میں تو انہی دو کے اطاعت کا حکم ہے، کسی اور کی اطاعت کا کوئی ذکر نہیں، کوئی حکم نہیں. وہی بچہ جو پاس تھا میں نے اسے کہا یار اندر جاؤ قرآن لے آؤ. اس کو میں نے کہا بیٹھے. قرآن لے آئے.
اور میں نے ان کے سامنے یہ آیت نکالی. وہ آیت کہاں ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، غالباً 5ویں پارے میں ہے. 5ویں پارے میں نکالیں سارے ساتھی. قاری شیر زمان صاحب آیت دسو. اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. مولانا عبد المجید صاحب جی، آیت نمبر 59 سورۃ نساء. نہیں، جس میں اولی الامر کا لفظ ہے جی، یہ ہاں پیچھے. ٹھیک شاباش. 5واں سپارہ سورۃ نساء نکالیں، آیت نمبر 59 مل گئی. اطیعوا الرسول آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سب ساتھیوں نے دیکھ لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے ذمہ وار ہیں، بڑے ہیں، اولی الامر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد ہیں فقہاء اور علماء. فقہاء اور علماء، فقہاء اور علماء، ان کی بھی اطاعت کرو. آیت جب میں نے ان کو دکھائی نا، حیران ہو گئے. ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں قرآن ہی ہے یا کوئی اور کتاب ہے. میں نے کہا اب آپ کا قانون تو ٹوٹ گیا ہے نا. آپ تو کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس ان دو کی اطاعت ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یہ آگے اولی الامر منکم کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن میں اللہ کا حکم نہیں ہے. بس بغیر کوئی جواب دیے اور بغیر کوئی مصافحہ کیے قرآن وہاں رکھ کے صاحب چلے گئے. لِيَعْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. مرے جس کو مرنا ہے دلیل دیکھ کر، اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے دلیل دیکھ لے. اس کے بعد مرنا ہے تو مرے. واپس آ جائیں، واپس آ جائیں سبق میں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو. تنازع کھڑا نہ کرو آپس میں، بات بات پہ، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑ نہ پڑا کرو. اگر آپس میں لڑتے رہو گے، اگر آپس میں جھگڑتے رہو گے، فَتَفْشَلُوا، پس پھسل جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. ہاں، جس گھر میں 4 بھائی ہوں اور چاروں آپس میں لڑ رہے ہوں، 2 بھائی ہوں اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں، بستی میں اس گھرانے کا کوئی ڈر لوگوں کو نہیں ہوتا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہر وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کیا کر لیں گے. جس جماعت کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، اس جماعت کا کوئی وزن، کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں رہتی. جس ملک کے باشندے آپس میں لڑ رہے ہوں، اس ملک کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی. بحثیت افراد بھی، بحثیت جماعت بھی، آپس میں تنازع نہ پیدا کیا کرو، آپس میں نہ لڑے کرو. فتفشلوا، اگر آپس میں لڑو گے تو پھر تمہاری ہیبت رعب ختم ہو جائے گا. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، اور صبر کرو.
وَاصْبِرُوا اور صبر کرو۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَاصْبِرُوا عَلَى الْمَوْتِ وَالْجَرَاحَةِ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمَوْتِ وَالْجَرَاحَةِ عَلَى الْمَوْتِ وَالْجَرَاحَةِ اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو بھی صبر کرو، اللہ کے راستے میں زخم لگ جائے تو بھی صبر کرو، تو بھی صبر کرو۔ صحابہ کو جنگ بدر میں کتنے زخم لگے، صحابہ نے بے صبری کی یا صبر کیا؟ صبر کیا، بے مثال صبر کیا، بے مثال صبر کیا۔ فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کامیابی کا یہی راز ہے، نمبر 1 فَاثْبُتُوا ثابت قدم رہو، نمبر 2 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا دعا زیادہ مانگو، نمبر 3 اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رسول کی اطاعت کرو، نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑو نہیں، نمبر 5 وَاصْبِرُوا موت آ جائے تو بھی صبر کرو، زخم لگ جائے اللہ کے راستے میں تو بھی صبر کرو۔ جنگ بدر میں جو صحابہ لڑ رہے تھے، ایک صحابی کو ایک مشرک نے پیچھے سے تلوار ماری، اس کندھے پہ پیچھے سے، اسی ہاتھ میں صحابی کی تلوار تھی اور پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور یہ جو ان کا بازو تھا نا یہ کندھے سے کٹ گیا، پوری ہڈی، صرف یہ جو آخری چمڑا تھا یہ رہ گیا، صرف آخری چمڑا، پوری ہڈی کٹ گئی۔ تلوار اس صحابی نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لی اور لڑنا شروع کر دیا، لیکن یہ جو بازو تھا نا یہ چونکہ کٹ گیا تھا تو یہ اس طرح لٹک رہا تھا جسم کے ساتھ، اور صحابی جب کافروں پہ مشرکوں پہ حملہ کرتا تھا تو یہ بازو لٹک کے آگے آ جاتا تھا، تو کچھ دیر تو انہوں نے اپنے اس کٹے ہوئے بازو کو پیچھے دھکیلا، لیکن یہ جدا ہو چکا تھا، آخری چمڑا تھا، یہ پھر پیٹ کے آگے آ جاتا تھا، جسم کے آگے آ جاتا تھا۔ صحابی نے جب دیکھا کہ میرا بازو جہاد میں اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو صحابی نے اپنا یہ بازو پیر کے نیچے رکھا، اپنا بازو پیر کے نیچے رکھا، اوپر پیر دبایا اور کندھے کو جھٹکا دیا، چمڑا جدا ہو گیا، اور صحابی نے وہ بازو دور پھینک دیا۔ تو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے جہاں مجھے تیری ضرورت نہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور یہ تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی لڑی تھی، یہ تھے جن پر اللہ کے مدد کے لیے اللہ کے فرشتے آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرُوا اصول نمبر 5 کامیابی کا یہ ہے صبر کرو، عَلَى الْمَوْتِ وَالْجَرَاحَةِ موت آ جائے تو بھی صبر، زخم لگ جائے تو بھی صبر۔ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ریل گاڑی میں ایک نابینا حافظ خیرات مانگتا تھا، صدقہ بھیک مانگتا تھا۔ سوال کرنے سے پہلے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ نابینا حافظ جب گاڑی میں سوار ہوتا تھا ڈبے میں، تو پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ شعر پڑھتا تھا۔ شعر سن کر لوگ متوجہ ہو جاتے تھے تو پھر وہ اپنا کارروائی شروع کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس ریل میں کوئی ہندو بھی سفر کر رہا تھا، جب حافظ نے امام حسین کی شان میں شعر پڑھے تو اس ہندو نے ایک چوانی یا اٹھانی حافظ کے ہاتھ میں رکھی اور کہا کہ حافظ صاحب یہ اٹھانی لے لو، چوانی لے لو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ جب کربلا میں یزید کی فوج اور امام حسین آپس میں ٹکرائے، ان کا جب مقابلہ ہوا تو تمہارا جو خدا ہے وہ کس کے ساتھ تھا؟ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ یزید کی فوج کے ساتھ تھا یا حسین کے ساتھ تھا؟
اب ظاہر ہے کوئی مسلمان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خدا یزید کے ساتھ تھا، خدا کس کے ساتھ تھا؟ حسین کے ساتھ تھا۔ لیکن اگر حافظ صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ خدا حسین کے ساتھ تھا تو اس ہندو نے اگلا اعتراض یہ کرنا تھا کہ پھر تو تمہارا خدا بڑا کمزور ہے کہ وہ ساتھ تھا اور جس کے ساتھ تھا وہ سارے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، انہیں بچا نہیں سکا۔ تو جب ہندو نے یہ سوال کیا تو وہاں جتنے لوگ تھے سب متوجہ ہو گئے حافظ اب کیا کرے گا۔ لیکن حافظ کے دل میں حسین کی محبت تھی، حسین کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں لاجواب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی طرف سے حافظ کو جواب القاء ہوا اور اس حافظ نے شعر پڑھا، کمال کر دی، کہنے لگا تھا وہ دونوں طرف عمل طرفین دیکھ رہا تھا وہ دونوں طرف عمل طرفین دیکھ رہا تھا وہ دونوں طرف عمل طرفین دیکھ رہا تھا، وہ ظلم یزید اور صبر حسین دیکھ رہا تھا، وہ ظلم یزید اور صبر حسین دیکھ رہا تھا۔ ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ صبر کرنے والوں کا بہت بڑا امتحان لیتے ہیں۔ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمَوْتِ وَالْجَرَاحِ، صبر کرنا چاہے اللہ کے راستے میں موت آ جائے، چاہے اللہ کے راستے میں زخمی ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، مکہ سے، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، مکے سے، بطرن اکڑتے ہوئے، بطرن اکڑتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں پر روب ڈالنا، اپنی شان ظاہر کرنا، اپنی شوکت ظاہر کرنا، ہم بڑی چیز ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ تفسیر مدارک میں ہے عن سبیل اللہ، عن دین اللہ، عن سبیل اللہ، عن دین اللہ، سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کا دین، عن سبیل اللہ، عن دین اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا چاہتے تھے، اس لیے مدینے کی طرف چل پڑے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ واللہ بما یعملون، واللہ بما یعملون، جو کچھ وہ مکے والے کر رہے تھے ابو جہل کی قیادت میں، اللہ تعالی کی ذات محیط، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا، اللہ کی قدرت نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تقدیر انہیں گھیر کے لا رہی تھی بدر میں۔ واللہ بما یعملون، وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ محیط، احاطہ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان سب کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان مشرکین مکہ کے سامنے ان کے اعمال خوبصورت بنائے۔ ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا ہے اعمالہم نمبر 1 شرکہم،
نمبر 1 شرکہم، نمبر 2 مسیرہم الی بدر، نمبر 3 قتالہم لرسول اللہ۔ اعمال سے مراد مکے والوں کے 3 اعمال ہیں، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 بدر کی طرف لڑائی کے لیے نکلنا، نمبر 3 رسول پاک کے قتل کے منصوبے بنانا۔ بھائی یہی 3 کام تھے مکے والوں کے، شرک کرنا، شرک کو پھیلانا، شرک کو غالب کرنا، اور بدر میں جانا اور بدر میں جا کے اپنی قوت دکھانا اور نبی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانا۔ ہم محمد کریم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ کر دیں گے۔ یہ 3 ان کے اعمال تھے، اور یہ تینوں اعمال شیطان نے ان کی نظروں میں بڑے مزین کر دیے تھے۔ یہ بہت چنگے کام ہیں، تسی بڑے تکڑے لوگ ہو، ہاں تسی بڑے شان شوکت والے لوگ ہو، تسی بالکل ٹھیک کر دے پے ہو۔ شرک بھی دبا کے کرو، بدر میں بھی پہنچو، تمہارے پہنچنے کی دیر ہے، اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دو، تم بہت ٹھیک کر رہے ہو۔ شیطان بار بار ان کے یہ گندے اعمال ان کی نظروں میں خوبصورت بناتا تھا، خوبصورت بناتا تھا۔ وقالا، اور شیطان نے مکے والوں سے کہا، وقالا شیطان نے مکے والوں سے کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے۔ اتنی تمہاری تیاری ہے، بلے 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 بلے، اتنے تمہارے پاس ہتھیار ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي، اور میں، جار لکم، تمہارا دوست ہوں، تمہارا رفیق ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا مددگار اور معاون ہوں۔ وَإِنِّي جار لکم، جار کا کیا معنی کیا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے؟ رفیق۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو کنانا۔ یہ جو بنو کنانا تھے، ان کا ایک آدمی مکے والوں نے قتل کر دیا تھا بلا وجہ، اور بنو کنانا والے، ان کا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک اپنے قبیلے کو تیار کر رہا تھا کہ مکے پہ حملہ کرنا ہے، مکے والوں سے بدلہ لینا ہے اپنے مقتول کا۔ ادھر درمیان میں یہ ابو سفیان کا قافلہ اور پھر جنگ بدر، یہ مسئلہ بن گیا۔ تو مکے والے جب بدر کی طرف جانے لگے تو ان کو یہ خطرہ لگا کہ ہم چلے گئے مدینے اور بدر میں تو پیچھے کہیں وہ کنانا والے سراقہ بن مالک وہ حملہ نہ کر دیں مکے پہ اور ہماری عورتوں اور بچوں کو مار نہ دیں۔ اس پر وہ پریشان تھے۔ تو شیطان جو تھا، شیطان نے روپ دھارا بنو کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کا حلیہ۔ شیطان ہر ایک کا حلیہ بنا سکتا ہے، ہر طرح کا حلیہ بنا سکتا ہے۔ وہ اس کا حلیہ بنا کے مکے والوں کے پاس آ گیا اور انہیں کہا کہ میں بنو کنانا کا سردار ہوں، سراقہ بن مالک، تمہارا اور ہمارا جو جھگڑا ہے وہ الگ بات ہے، محمد کے خلاف تو ہم سارے ایک ہیں، تو تم ضرور جاؤ بدر میں لڑائی لڑو اور میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں، رفیق ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، وہ خطرہ بھی ٹل گیا کہ سراقہ بن مالک بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلا آیا، انہیں راستے میں شاباش 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 کہتا رہا، حتیٰ کہ شیطان سراقہ کی شکل میں ان کے ساتھ بدر میں آ پہنچا۔ بدر میں جب یہ کھڑے ہوئے اور ادھر صحابہ اکرام جا کے کھڑے ہوئے اور دونوں جماعتوں کا جب آمنا سامنا ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے. فرشتے جب اترے نا، ابو جہل اور باقی مشرکوں کو تو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شیطان دیکھ رہا تھا. پہلے تو کوئی تھوڑا بہت نا اس نے اپنے آپ پہ قابو پایا، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی اور سفید دودھ کی طرح سفید رنگ کا وہ گھوڑا تھا، ہیزوم اس کا نام تھا. اور بدر کی لڑائی میں کئی صحابہ نے یہ آواز سنی، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا تھا. تو جب اس گھوڑے کو اور جبریل کو شیطان نے دیکھا تو شیطان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا. اور حارث بن ہشام، یہ ابو جہل کا بھائی ہے، ابو جہل کے بھائی جو تھا حارث بن ہشام، اس کے ہاتھ میں اس وقت ہاتھ تھا شیطان کا، سوراخ بنا ہوا اس کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو اس سے اس نے ہاتھ زور سے چھڑایا. جب شیطان نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگا تو اسے پیچھے سے آواز دی، سراقہ کدھر جاتے ہو؟ تم تو کہتے تھے انی جار لکم، سراقہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو کہتے تھے انی جار لکم. تو شیطان نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون، جو شے میں نے دیکھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، جو چیز میں نے دیکھ لی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. گیا شیطان، بھاگ گیا اور عین میدان میں ان کو پہنچا کے چھوڑ گیا، نکل گیا. عین میدان میں انہیں پہنچا کے پھنسا کے چھوڑ گیا، نکل گیا. ذلیل ہوئے مکے والے، ذلیل ہوا شیطان. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کے شیطان کیوں اتنا یرکا؟ کیا اسے یہ خوف لگا تھا کہ جبریل علیہ السلام مجھے قتل کر دیں گے؟ نہیں، شیطان کے پاس تو گارنٹی تھی، اللہ نے اسے مہلت دی ہوئی ہے. شیطان نے کب تک زندہ رہنا ہے؟ بولے الی یوم یبعثون، قیامت تک. شیطان کے پاس تو یہ گارنٹی تھی کہ تو نے قیامت تک کیا رہنا ہے؟ زندہ رہنا ہے. تو یہ تو اسے پتا تھا کہ جبریل مجھے مار نہیں سکتے، فرشتے مجھے مار نہیں سکتے. پھر وہ کیوں بھاگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ سوال کیا گیا تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا خاف ابلیس ان یاخذہ جبرائیل اسیرا، شیطان کو خطرہ یہ لگ گیا تھا کہ جبریل علیہ السلام کہیں آج مجھے باندھ کے لے نہ جائیں آسمان پہ، قیدی نہ بنا لے. اسے یہ خطرہ لگ گیا تھا کہ حضرت جبریل جو آیا ہے نا، لگتا یہ ہے کہ یہ صرف میرے لیے آئے. صرف ابو جہل کو اور مشرکوں کو مارنا ہوتا تو باقی فرشتے کافی تھے، جبریل میرے لیے آیا ہے اور جبریل آج مجھے باندھ کے لے جائے گا، قیدی بنا لے گا جبریل. اس ڈر سے شیطان بھاگ گیا تھا کہ جبریل مجھے قیدی بنا لے گا. ایک اور مفسر ہیں ابن الانباری، مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا غلام حبیب صاحب ویسا والوں کو نصیحت کی تھی کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو مدارک پڑھو یا ابن الانباری کی تفسیر پڑھو. ابن الانباری ایک مفسر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور ان کا یہ قول ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں لما رأى ابلیس نزول الملائکہ، شیطان نے جب لگاتار فرشتوں کو اترتا دیکھا، خاف ان تکون القیامہ،
شیطان کو یہ خوف لگ گیا کہ قیامت آ گئی ہے، شیطان کو یہ خطرہ لگ گیا کیونکہ قیامت آئے گی تو آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے نیچے آ جائیں گے۔ شیطان اس مغالطے میں مارا گیا، اس لیے بھاگ گیا کہ اس نے یہ سمجھا کہ بس قیامت آ گئی ہے، تب اتنے فرشتے آ رہے ہیں، قیامت کے ڈر سے بھاگا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ڈر سے بھاگا کہ جبریل کہیں مجھے آج رسی سے باندھ نہ لے اور قیدی بنا کے لے نہ جائیں۔ اب دیکھیں جی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پس جب شیطان نے دیکھا، شیطان نے کیا ترجمہ ہے جی؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پس جب سامنے ہوئی دونوں فوجیں، پس جب سامنے ہوئی فئتان، دو گروہ، دو جماعتیں، دو فوجیں، جب ان کا آمنا سامنا ہوا، نکسا علاقبیہ، بھاگ کھڑا ہوا شیطان پچھلے پیروں پر، اپنی ایڑیوں پر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بھاگنے لگا تو اس کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھا، اس نے جب ہاتھ چھڑایا تو حارث نے کہا سراقہ کدھر جاتے ہو؟ تم تو ہمیں کہتے تھے انی جار لکم، وقال، شیطان نے آگے سے حارث کو جواب دیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری و ذمہ، میں تم سے بری و ذمہ، میں تم سے بری و ذمہ، میں تم سے بری و ذمہ۔ کسی زمانے کی بات ہے، ہمارے دومیل میں ہم سے اختلاف کرنے والے، اختلاف رائے رکھنے والے، ہمارے مسلک کے مخالف ایک عالم کچھ لوگوں نے بلائے اور انہوں نے کوئی 8-10 دفعہ مناظرے کا چیلنج دیا کہ میرے ساتھ یہ لوگ مناظرہ کریں، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ مناظرہ مناظرہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس تم خاموش رہو اور کوئی رد عمل نہ دو۔ ساتھی خاموش ہو گئے ہمارے مشورے کے مطابق، لیکن ہر جگہ کچھ جذباتی، ضرورت سے زیادہ سیانے اور خود سر لوگ ہوتے ہیں، مادر پدر آزاد۔ ایسا ہی ایک آدمی ہمارے مسلک کا ایک عالم لے آیا ہماری اجازت کے بغیر۔ اس عالم سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے 20-22 سال اس دومیل میں جمعہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ 20-22 سال کوئی آدمی کسی قصبے میں، دیہات میں رہے تو دیہات اتنا بڑا تو نہیں ہوتا نا، جیسے کراچی کو آدمی 100 سال بھی کراچی میں رہے تو پوری کراچی نہیں دیکھ سکتا، دیہاتی ماحول ہے، ہم ایک ایک بندے کو جانتے ہیں۔ تو جس آدمی نے یہ چیلنج اور مناظرہ یہ وہ کروایا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اس بہانے لیڈر بننا چاہتا ہے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اسے لفٹ نہ کرائیں۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ نے ان کا نام لے کر ان کو چیلنج نہیں کرنا، بس نارمل بیان کریں اور ٹھیک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے ساتھ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ممبر پہ بیٹھا تو اس نے وہی کام کیا جس کام سے میں نے اسے روکا تھا۔ چیلنج چیلنج، آ جاؤ، میں آ گیا ہوں، تم آ جاؤ، مناظرہ مناظرہ مناظرہ۔ چیلنج کر کے وہ تو گیا، چلا گیا۔ اب 2-4 دن کے بعد مناظرے کی صورت بن گئی۔ جب مناظرے کی صورت بن گئی تو ہم نے
تیاری کر لی اور مناظرے کے لیے استاذ العلماء مولانا محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے وقت لے لیا۔ حضرت نعمانی نے بڑا بھرپور تعاون کیا اور بڑے ہی جرت مندانہ انداز میں بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ تو میں نے اپنے کچھ دوستوں سے کہا کہ یار اس سے بھی رابطہ کرو جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اس کو بتاؤ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، تو اب فلاں دن مناظرہ تو طے ہے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ جب دوستوں نے اسے رابطہ کیا نا تو اس نے کہا کہ میں اس دن تو نہیں آ سکتا، اس دن میری سالی کی شادی ہے، اس دن میری سالی کی شادی ہے۔ تو بھائی اب مناظرہ ایک دن طے ہو گیا ہے فریقین میں، اس دن تو نہیں، مناظرہ مؤخر کرو۔ ہم نے کہا بھائی تم سالی کی شادی آگے پیچھے کرو، تم شادی میں نہ ہوئے تب سالی کی شادی تو ہو جائے گی۔ تو جب ادھر سے اصرار بڑھا تو ادھر سے یہی جواب آیا، انی بری منکم۔ کیا جواب آیا؟ انی بری منکم، میں نے تمہیں یہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے، میں نے تمہیں جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے، اگے تسی جانو تے تہاڈا کم جانے، اگے تسی جانو تے تہاڈا کم جانے۔ تو خیر پھر وہ بات پھیل گئی کہ دوبیل میں فلاں دن مناظرہ ہے، انتظامیہ تک بات چلی گئی، پولیس نے چھاپا مارا، ادھر سے بھی کچھ بندے اٹھا کے لے گئی، ادھر سے بھی کچھ بندے اٹھا کے لے گئی۔ تو رات 10-11 بجے فریقین تھانے میں جمع ہوئے اور پھر وہاں پولیس والوں نے فریقین سے لکھوا لیا کہ کل کوئی مناظرہ شناظرہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جو آدمی سبب بنا تھا مناظرے کا، اس کا وہی رویہ تھا جو بدر میں شیطان کہہ رہا ہے نا مکے والوں کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وقالا، اور شیطان کہنے لگا، انی بری منکم، میں تو تم سے بری و ذمہ ہوں، میری تو سالی کی شادی ہے، میری تو سالی کی، ہاں میری تو سالی کی شادی ہے، میں تو جا رہا ہوں سالی کی شادی میں۔ انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ۔ قتادہ ایک مفسر گزرے ہیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی ہے، شیطان کی بیوی ہے، حل للشیطان نے زوجہ، شیطان کی زوجہ ہے؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جب شیطان کی ذریت ہے، اولاد ہے، تو زوجہ ہوگی نا۔ جب شیطان کی اولاد اور ذریت ہے تو ظاہر ہے زوجہ ہوگی۔ تو سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ شیطان کی شادی کب ہوئی ہے، شیطان کی شادی کب ہوئی ہے؟ تو قتادہ نے کہا میں اس کا باراتی نہیں تھا، اس کی بارات میں میں شامل نہیں تھا کہ میں تاریخ لکھ لیتا، وقت لکھ لیتا، میں اس کا باراتی نہیں ہوں۔ البتہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کی زوجہ ہے، زوجہ ہے تو سالی بھی ہوگی۔ کل کوئی کہے کہ تم شیطان کی سالی کا ذکر کر رہے تھے، تو اس کی سالی کہاں ہے؟ بھائی جہاں اس کی زوجہ ہے وہاں اس کی سالی بھی ہے۔ وقال انی بری منکم، شیطان کہنے لگا مکے والوں سے میں تم سے بری ہوں، میں نے تمہیں جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے۔ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا ہے، صدق عدو اللہ وکذب عدو اللہ، اس بات میں اللہ کے دشمن شیطان نے ایک سچ بولا اور ایک جھوٹ بولا، ایک بات سچی کی اور ایک جھوٹی۔ سچی کون سی ہے؟ انی ارا ما لا ترون، یہ تو سچی ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ بات شیطان کی کیا ہے؟ سچی ہے۔
آگے جھوٹ کیا بولا؟ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جھوٹ ہے. یہ اس نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. واللہ شدید العقاب، یہ شیطان کا مقولہ ہے یا شیطان کا مقولہ نہیں ہے؟ امام رازی نے لکھا ہے فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن كَلَامِ إِبْلِيسِ. یہ بات درست ہے کہ یہ رائے رکھی جائے کہ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، یہ سارا شیطان کا کلام ہے، مقولہ ہے. اور وَيَجُوزُ أَن يَقْطَعَ كَلَامُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. یہ تفسیر بھی درست ہے کہ آدمی یہ رائے رکھے کہ شیطان کی بات انی اخاف اللہ پر ختم ہو گئی ہے. شیطان کا کلام جو تھا وہ انی اخاف اللہ تک ہے، ختم ہو گیا ہے. واللہ شدید العقاب، یہ علیحدہ وحی نازل ہوئی ہے. اس کا کلام بھی ہو سکتا ہے، علیحدہ وحی بھی ہو سکتی ہے. تو شیطان جن کے ساتھ چلا تھا وہ ذلیل ہو گئے. شرک کا جنہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا وہ نیست و نابود ہو گئے. اور اللہ کی رحمت اور مدد سے نبی پاک اور نبی پاک کے جو صحابہ اکرام تھے وہ بدر میں بھی کامیاب ہوئے، ہر جگہ کامیاب ہوئے، اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، انت ولینا انت ولینا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.